آپ کے سلسلے میں چند مزید مسائل ہم آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ شروع اعتکاف کے بارے میں، اور پھر مقدار اعتکاف کے بارے میں، پھر روزہ اعتکاف کے حوالے سے چند باتیں ہوں گی۔ تو سب سے پہلے سوال یہ ہے کہ اعتکاف کے پہلے دن اگر کسی نے اپنے گھر میں سحری کھا لی، سحری گھر میں کی ہے اور نماز فجر بھی گھر میں پڑھی ہے، اور اس کے بعد مسجد میں آ گیا اعتکاف کے لیے، تو کیا یہ اعتکاف صحیح ہے یا نہیں؟ سوال اسی طرح سے پوچھا گیا، اور تمام مراجعین اعظام کے آفس سے دفاتر سے جو جواب آیا ہے وہ یہ کہ یہ اعتکاف صحیح نہیں ہے کہ فجر گھر میں ہو اور پھر انسان آئے مسجد میں اعتکاف کے لیے، چونکہ اعتکاف میں لازمی ہے کہ پہلے دن طلوع فجر سے تیسرے دن مغرب شرعی تک مسجد میں ہو۔ پہلے دن، چونکہ 3 دن کا کم از کم اعتکاف ہے، تو پہلے دن جو ہے طلوع فجر سے پہلے مسجد میں ہونا چاہیے، بھلے وہ 1 منٹ پہلے ہو، 2 منٹ پہلے ہو، آدھا منٹ پہلے ہو، کہ اسے یقین ہو کہ میں فجر سے پہلے مسجد میں داخل ہوا اور نیت میں نے کی ہے۔ اور تیسرے دن یا آخری دن مغرب شرعی تک ہے، رات شامل نہیں ہے، تو تیسرے دن یا آخری دن جو ہے مغرب شرعی تک مسجد میں ہو، یہ ضروری ہے۔ اگر مسجد میں آنے میں تاخیر کریں ولو 1 منٹ کی تاخیر ہو، یا مسجد سے جانے میں تعجیل کرے ولو 1 منٹ جلدی جائیں، تو اعتکاف اشکال رکھتا ہے اور اعتکاف باطل ہوگا۔ تو لہذا طلوع فجر روز اول سے پہلے مسجد میں ہو، اور آخری دن مغرب شرعی کے بعد تک مسجد میں ہو، پھر اس کے بعد آپ گھر جا سکتے ہیں۔ تو لہذا جو لوگ طلوع فجر کے بعد مسجد میں آتے ہیں اعتکاف کے لیے، تو ان کا اعتکاف صحیح نہیں ہے۔ مقدار اعتکاف کے بارے میں تمام مراجعین اعظام نے فرمایا کہ کم سے کم اعتکاف 3 دنوں کا ہوتا ہے، اور جبکہ دوسرے مذاہب میں جو ہے وہاں 1 دن کا بھی اعتکاف ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں شیعہ فقہ جعفریہ میں، فقہ اہل بیت میں کم از کم اعتکاف 3 دنوں کا ہوتا ہے۔ زیادہ سے زیادہ انسان کی مرضی پر ہے کہ وہ کتنے دن، لیکن ہر 2 دن اعتکاف کے بعد تیسرا دن اعتکاف میں رہنا واجب ہو جاتا ہے۔ تو لہذا ہر 2 دن، تیسرے دن سے پہلے آپ چھوڑ سکتے ہیں۔ 2 دن آپ نے اعتکاف میں گزارا، تیسرا واجب ہے، چوتھا 5واں تک آپ کے اختیار میں کہ آپ چھوڑ کے جائیں۔ جب آپ 5واں دن آپ نے رہا تو 6ٹھا دن جیسے ہی شروع ہو جاتے، واجب ہو جاتا ہے کہ آپ 6ٹھے دن بھی اعتکاف میں رہیں۔ اسی طرح جب 8واں دن مکمل ہو جائے تو 9واں دن خود بخود واجب ہو جاتا ہے کہ آپ رہیں۔ تو اعتکاف میں ہر تیسرا دن جو ہے واجب ہو جاتا ہے، کم از کم 3 دنوں کا ہوتا ہے، اور زیادہ سے زیادہ انسان کی مرضی کے اوپر۔ تیسرا مسئلہ آج کے لیے روزہ اعتکاف کے بارے میں۔ سوال: اگر بیماری وغیرہ کی وجہ سے ایک شخص روزہ نہیں رکھ سکتا، تو کیا وہ روزے کے بغیر اعتکاف کر سکتا ہے؟ مثلا ایک شخص بیمار ہے اور روزہ نہیں رکھ سکتا، تو تمام مراجعین اعظام نے فرمایا، سب کا فتویٰ ہے کہ روزہ شرط اعتکاف ہے، اعتکاف کے لیے شرط ہے، یعنی جز ہے، اس کے بغیر جو ہے اعتکاف اصلا محقق نہیں ہوتا۔ روزے کے بغیر روزہ شرط اعتکاف ہے، اور روزے کے بغیر اعتکاف اصلا صحیح نہیں ہے۔ تو لہٰذا روزہ ہونا، لہٰذا جو لوگ بیمار ہیں، روزہ نہیں رکھ سکتے، وہ اعتکاف میں بھی نہیں بیٹھ سکتے۔ اب کیا کریں اگر ایک شخص زندگی بھر مثلا روزہ نہیں رکھ سکتا؟ اب تو وہ اعتکاف نہ کریں۔ اب اس کے لیے چارہ جوئی یہ ہے کہ وہ مسجد میں آئیں، بیٹھیں، چونکہ مسجد میں آنا ثواب ہے، توقف در مسجد ثواب کا کام ہے، اور عبادت کرنا مسجد میں اور ثواب ہے۔ اور اسی طرح اگر چند یہ چیزیں اعتکاف کے عنوان سے نہ ہوں، آپ مسجد میں آ سکتے ہیں، 3 دن آپ توقف کریں، مثلا عبادت وغیرہ کا انجام دیں اعتکاف کی جگہ، یہ کام آپ کر سکتے ہیں۔ ختم قرآن کریں، 3 دن خلوت گزینی ہوگی، راز و نیاز مناجات وغیرہ، اگر روزہ نہ بھی ہو تو اعتکاف نہیں ہوگا، لیکن اس طرح سے آپ توقف رکھ سکتے ہیں، صرف توقف ہے، وہ ثواب کی نیت سے۔ چوتھا مسئلہ: اگر انسان کے ذمے روزہ قضائی ہو،
قضائی روزے ہوں تو کیا اعتکاف میں ان روزوں کو رکھ سکتا ہے؟ قضائی روزے 3 دن قضائی روزے رکھے اور اعتکاف بھی کرے، مثلا ماہ رجب میں، مثلا ماہ شعبان میں، کیا آپ اعتکاف میں بیٹھے ہیں اور روزے کے لیے قضائی روزے رکھیں اپنے 3 دن کے؟ تو تمام مراجعین اعظام کا فتویٰ ہے کہ قضائی روزے جائز ہیں۔ تو اگر آپ رمضان کے علاوہ ہیں، چونکہ رمضان میں تو آپ قضائی رکھ نہیں سکتے، رمضان میں صرف رمضان کا ہی روزہ ہوگا، باقی مہینوں میں اگر اعتکاف کرنا چاہیں تو آپ قضائی روزے رکھ کر اعتکاف میں بیٹھ سکتے ہیں۔ قضائی روزہ شرط ہے، کون سا روزہ یہ شرط نہیں ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ حتماً نظری روزہ، حتماً قضائی روزہ، حتماً رمضان کا روزہ ضروری نہیں ہے۔ روزہ شرط ہے، چاہے وہ رمضان کا ہو، چاہے وہ قضائی ہو، چاہے وہ نظری ہو۔ 5واں مسئلہ یہ ہے کہ آج کے لیے روزہ یہ سوم اعتکاف، روزہ سوم اعتکاف، کیا اعتکاف کے تیسرے دن کا روزہ جو کہ واجب ہے اسے قضا روزہ حساب کر سکتا ہے، یا خود الگ سے ایک واجب ہے کہ ہم 2 دن قضائی رکھیں پھر الگ تیسرا دن خود اسی کے واجب روزے کو رکھیں، یا ایسا نہیں ہے کہ وہی روزہ کافی ہے؟ تو تمام مراجعین اعظام نے فرمایا کہ اعتکاف کے تیسرے دن روزہ رکھنا واجب ہے، معین نہیں ہے کہ حتماً اسی کا اپنا روزہ۔ اگر قضائی روزہ بھی رکھ لیا جائے تو صحیح ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو تیسرے دن روزہ واجب ہے، اور وہ بھی تیسرا دن چونکہ روزہ بھی واجب ہے اور اعتکاف بھی واجب ہے۔ دوسرے 2 دنوں تک آپ کی مرضی ہے کہ آپ روزہ رکھیں اگر اعتکاف کرنا ہے، اور آپ کی مرضی ہے کہ آپ چھوڑ کے جائیں، لیکن تیسرا دن جب داخل ہو جاتا ہے روزہ بھی رکھنا واجب ہے اور اعتکاف بھی کرنا واجب ہے۔ لیکن وہ روزہ کون سا روزہ کوئی شرط نہیں ہے، جو بھی روزہ ہو، نظری روزہ ہو، قضائی روزہ ہو، پرواہ نہیں ہے، آپ رکھ سکتے ہیں۔ پھر نیت میں باقی 2 دن مستحب کی نیت سے بھی کر سکتے ہیں روزہ، پھر تیسرے دن واجب کی نیت سے کرنا ہے۔ روزہ شرط اعتکاف ہے، جب آپ اعتکاف میں رہیں گے تو آپ نے حتماً روزہ رکھنا ہے۔ نہیں، روزہ تو رکھنا ہے، پہلے 2 دن مستحب کی نیت سے کر سکتے تو ہیں، آپ مستحبی روزہ رکھیں، جو بھی رکھیں، پھر تیسرے دن سے واجب، تیسرے دن آپ کو روزہ رکھنا واجب ہے، چاہے وہ جو بھی روزہ ہو، واجب کی نیت سے ہوگا نا، روزہ رکھنا واجب ہے، روزہ واجب خود ہو جائے گا جی نہیں، جو تیسرے دن جو روزہ رکھتے واجب ہو جاتا ہے نا، مطلب ہاں واجب روزہ نہیں رکھنا ہے، روزہ رکھنا واجب ہے۔ پھر نیت کیا ہوگی تیسرے دن؟ یا واجب ہو، جو بھی ہو، رکھے۔ روزہ رکھنا واجب ہے، واجب روزہ رکھنا نہیں ہے۔ ایسا نہیں کہ کوئی واجب روزہ رکھے تاکہ آپ کہیں کہ یہ روزہ واجب ہے، یہ روزہ رکھنا واجب ہے، نہ کہ کوئی واجب روزہ رکھے۔ یعنی اس دن میں آدمی مستحبی روزہ بھی رکھ سکتا ہے، جو بھی روزے رکھیں، روزہ شرط ہے اعتکاف میں۔ خیر آگے دیکھتے ہیں۔ تو جہاں تک یہ جو ہے ہماری سمجھ میں بات آئی کہ روزہ واجب ہے، اس میں نظری روزہ، قضائی روزہ، مستحبی روزہ جو بھی ہو آپ رکھ سکتے ہیں۔ 6واں مسئلہ یہ کہ اگر انسان چاہے کہ راتوں کا اعتکاف ہو، دنوں کا نہ ہو، مثلا اگر کسی نے اپنا قضائی روزہ رکھا اور راتوں کو مسجد میں رہتا ہو، لیکن دن کے بعد مسجد میں نہیں رہتا، وہ گھر چلا جاتا ہے، دن کو روزہ ادھر رکھتا ہے، رات کو اعتکاف مسجد میں کرتا ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ معتکف شمار ہوگا یا نہیں؟ مراجعین اعظام نے سب کا فتویٰ ہے کہ وہ معتکف شمار نہیں ہوگا، کہ جو روزہ رکھے مسجد میں نہ بیٹھے ہیں، باقی ٹائم جو ہے وہ مسجد میں رہیں، ان روزے کے اوقات میں باہر رہیں، اور باقی جو جن اوقات مثلا رات کو روزے سے نہیں ہو مسجد میں ٹھہرے، تو یہ اعتکاف صحیح نہیں ہے، اور یہ اعتکاف ہی نہیں ہے۔ اعتکاف کے لیے جو ہے اول دن طلوع فجر سے پہلے سے مسجد میں آ جائیں، آخری دن مغرب شرعی تک مسجد میں ہونا ضروری ہے، یہ پورے عرصے میں۔ تو یعنی 2 دن 3 دن 2 راتیں واجب ہے، پہلا دن پہلی رات، دوسرا دن دوسری رات، تیسرا دن، یہ اعتکاف میں واجب ہے کہ آپ رہیں۔ اب آخری رات واجب نہیں ہے، جیسے اور مغرب شرعی ہو گئے آخری دن تو آپ گھر جا سکتے ہو، تو لہٰذا راتوں کا اعتکاف نہیں ہوگا کہ صرف راتوں کو ہم کہیں ہم اعتکاف میں بیٹھیں گے کہ کھانا مانا کھا کے آ جائیں، رات کو مسجد میں ٹھہر صبح کو نکل جائیں، ایسا نہیں ہوگا۔ آج کا آخری مسئلہ جو ہے اعتکاف میں بلوغت کی جو شرط ہے وہ کہاں تک ہے؟ تو اس سلسلے میں مراجعین اعظام نے فرمایا کہ شرائط اعتکاف کی رعایت کرے تو نابالغ کا اعتکاف بھی صحیح ہے۔ اگر